السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہو آپ لوگ سب؟ ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک دنیا پہ آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے پہلے مکہ کی طرف منہ کر نماز پڑھائی جاتی تھی، اس کے بعد بیت المقدس کی طرف کیسے نماز پڑھائی گئی، پھر وحی الہی ہوئی، اس کے بعد کیسے بیت المقدس کو بدل کر کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی گئی، اور یہودیوں کو کس طرح سے اس میں تکلیف ہوئی۔ چلیے ویڈیو میں بنے رہیے گا۔ شروعات کرتے ہیں اس پاک نام اللہ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے میں رہے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ تشریف لائے تو خداوند تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ آپ اپنی نمازوں میں بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنائیں، کیونکہ آپ 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر آپ کے دل کی تمنا یہ تھی کہ کعبہ ہی کو قبلہ بنایا جائے۔ چنانچہ آپ اکثر آسمان کی طرف سر اٹھا کر اس وحی الہی کا انتظار فرماتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قلبی آرزو پوری فرمانے کے لیے قرآن کی یہ آیت نازل فرما دی کہ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں آپ کی خوشی ہے، تو ابھی آپ پھیر دیجیے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبیلے بنی سلمہ کی مسجد میں نماز ظہر پڑھا رہے تھے کہ حالت نماز ہی میں یہ وحی نازل ہوئی، اور نماز ہی میں آپ نے بیت المقدس سے مڑ کر خانہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ کر لیا، اور تمام مقتدیوں نے بھی آپ کی پیروی کی۔ اس مسجد کو جہاں یہ واقعہ پیش آیا مسجد القبلتین کہتے ہیں، اور آج بھی یہ تاریخی مسجد زیارت خائے خاص و عام کے جو شہر مدینہ سے تقریباً 2 کلومیٹر دور جانب شمال مغرب واقع ہے۔ اس قبلہ بدلنے کو تحویل قبلہ کہتے ہیں۔ تحویل قبلہ سے یہودیوں کو بڑی سخت تکلیف پہنچی۔ جب تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو یہودی بس خود تھے، اور فخر کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہمارے ہی قبلے کی طرف رک کر کے عبادت کرتے ہیں۔ مگر جب قبلہ بدلا گیا تو یہودی اس قدر بحرم اور ناراض ہو گئے کہ وہ یہ طعنہ دینے لگے کہ محمد چونکہ ہر بات میں ہم لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے محض ہماری مخالفت کرنے کے لیے اس قبلے کو بدل دیا۔ اس طرح منافقین کا گروہ بھی طرح طرح کی نکتہ چینی اور قسم قسم کے اعتراض کرنے لگا، تو ان دونوں گروہ کی زبان بند کرنے کے لیے اور دہندوزی کے لیے خداوند کریم نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کو اس قبلے سے جس پر وہ تھے؟ آپ کہہ دیجئے کہ پورا پچھم اللہ ہی کا ہے، اور وہ جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے۔ اور اے محبوب، آپ پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور بلا صبح یہ بڑی بھاری بات تھی، مگر جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ پہلی آیت میں یہودیوں کے اعتراض کا جواب دیا گیا کہ خدا کی عبادت میں قبلے کی کوئی خاص جہت ضروری نہیں ہے، اس کی عبادت کے لیے پورب پچھم اتر دکشن سب جہتیں برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ جس جہت کو چاہے اپنے بندوں کے لیے قبلہ مقرر فرما دے، لہذا اس پر کسی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں۔ دوسری آیت میں منافقین کی زبان بندی کی گئی، جو تحویل قبلہ کی بعد ہر طرف یہ پروپیگنڈا کرنے لگے تھے کہ پیغمبر اسلام تو اپنے دین کے بارے میں خود ہی صحیح نہیں ہے، کہ کبھی بیت المقدس کو قبلہ مانتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ کعبہ قبلہ ہے۔ آیت میں تحویل قبلہ کی حکمت بتا دی گئی ہے کہ منافقین جو محض نمائشی مسلمان بن کر نماز پڑھا کرتے تھے، وہ قبلہ کے بدلتے ہی بدل گئے اور اسلام سے منحرف ہو گئے۔ اس طرح ظاہر ہو گیا کہ کون صادق الاسلام ہے اور کون منافقین، اور کون رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے اور کون دین سے پھر جانے والا ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور جس نے بھی ابھی تک چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا وہ لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد۔